انصر صاحب اور ان کے رفقا مل کر یہ کوشش کی ہے کہ قرآن پاک، حدیث نبوی، اسلامی فقہ اور دین کی بنیادی شدھ بدھ نوجوانوں کے اندر پیدا ہو اور نوجوان صرف ناظرہ قرآن مجید نہیں بلکہ اس سے چند قدم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر علم دین میں تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل کریں اور مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دینی علم میں مہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ دنیا تو مقدر کی ہے، ہمارے ہاں سادے الفاظ میں کہتے ہیں دنیا بقدر مقدر، آخرت بقدر مشقت۔ دنیا مقدر کی ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ نے مشقت کے بقدر رکھی ہے۔ جتنی کوشش کرے گا اتنی زیادہ آخرت بنے گی، سنورے گی۔ دنیا کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہے کہ دنیا بقدر مشقت ہے، بقدر تعلیم ہے، بقدر ہوشیاری ہے، کس پر ہے اس کو اللہ نے واضح نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ دنیا بقدر مقدر ہے کہ جتنا اللہ نے طے کیا اتنی ملے گی۔ کوشش پر بھی ملے گی، بغیر کوشش کے بھی ملے گی۔ ہوشیاری اور شانے پن پر بھی ملے گی، کبھی بغیر ہوشیاری بغیر شانے پن کے بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تعلیم پر بھی ملے گی، بغیر تعلیم کی بھی ملے گی۔ ہمارے ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک تقریر میں ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں پڑوس کے ملک کا قصہ ہے، کہتے ہیں میں ہمارے ملک کے ٹیکسٹائل کپڑے کے ایک بہت بڑے بیپاری سے میری ملاقات ہوئی، بہت بڑے مالدار تھے، بہت ساری ان کی ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں تھی، انڈسٹری تھی، بہت بڑا کاروبار تھا۔ ہمارے ملک کے ہر شہر میں ان کا ایک کیا کئی شو روم تھے۔ اللہ نے بہت نوازا تھا۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو بات چیت کے دوران انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں SSLC میں فیل ہو گیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا SSLC میں فیل ہو گیا، اس پر اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اصل میں یہ ہوا کہ میں SSLC میں فیل ہوا تو ماں باپ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، کہیں جا کے شہر کے کونے میں کسی دوسرے شہر میں جا کر کچھ محنت مزدوری شروع کی، کسی دکان میں کپڑے کی دکان میں نوکری ملی تو کپڑے کی دکان میں نوکری کرنے لگا۔ پھر اللہ کا کرم کہ ایک چھوٹا سا دکان لگا لیا، چھوٹا موٹا کاروبار کپڑے کا شروع کیا۔ اللہ نے جب نوازنا شروع کیا تو ایک ذرا بڑی دکان بنا لی۔ پھر اللہ کا کرم ہے، آج آپ مجھے دیکھ رہے کہ میں اللہ کا فضل ہے بہت بڑا ملک کا ایک کپڑے کا کئی فیکٹریوں کا مالک ہوں، بہت بڑے بڑے شو روموں کا مالک ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت اگر میں SSLC پاس کر لیتا تو شاید میرے والد صاحب مجھے اور آگے پڑھاتے،
اور آگے پڑھتا تو کیا بنتا، کسی نہ کسی دکان کے حساب کتاب لکھنے کے لیے شاید ایک آڈیٹر بن جاتا، حساب کتاب کرتا۔ اب میرے پاس خود کئی ایڈیٹرز کام کر رہے ہیں، کئی پڑھے لکھے میرے پاس کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ تو اللہ کی شان الگ الگ ہے، روزی اللہ تعالیٰ نے بقدر مقدر رکھی ہے، عقل پر نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے عقل کے کمزور لوگوں کو بھی اللہ نے نواز دیا ہے۔ محنت پر بھی نہیں ہے، بہت سارے محنت کرنے والے تھک جاتے ہیں لیکن ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کما پاتے ہیں۔ بغیر محنت کے ہی اللہ جل شانہ کچھ لوگوں کو نواز رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں۔ دنیا تو بقدر مقدر ہے، البتہ آخرت جو ہے وہ بقدر کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، جس میں تمام معتبر روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں جتنی روایتیں ہیں بخاری شریف میں، وہ سب صحیح روایتیں ہیں، معتبر روایتیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو وحی کے بیان سے شروع کیا ہے، کہ وحی سے شروع کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان غیب سے متعلق ہے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، احادیث نبویہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر یقین رکھتے ہیں۔ ان سب کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آخرت ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ ہمیں وحی کے راستے سے معلوم ہوا ہے۔ وحی کہتے ہیں نبی کی خبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا تو ہمیں معلوم ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ تو اللہ نے ایک اپنا قاصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وہ قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے پیغام لا کر انہوں نے رسول اللہ کو سنایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا، صحابہ نے سن کر آگے والوں کو سنایا، انہوں نے آگے والوں کو سنایا، اس طرح سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو جو اصل بات آئی وہ وحی کے راستے سے آئی ہے، تو سارے دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ تو وحی کیسے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اترتی ہے، اس کو حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان، ایمان پر شروع کیا، ایمان پر ختم کیا، اور اشارہ دیا کہ ایمان شروع سے آخر تک ہونا چاہیے۔ ایمان ہی اصل بنیاد ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم پیش کیا۔ ایمان کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد عمل آنا چاہیے۔ ایمان کے بعد امام بخاری نے عمل نہیں پیش کیا، علم پیش کیا، اور علم پیش کر کر امام بخاری نے اشارہ دیا کہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ نماز فرض ہوئی، نماز جس پر فرض ہوئی اس پر نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کا علم فرض ہوا۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا، زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ کا علم فرض ہوا۔ جس کے اوپر روزہ فرض ہوا، اس کے لیے روزے کی ادائیگی سے پہلے روزے کا علم فرض ہو گیا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں
لوگ ماشاءاللہ ہر خاندان سے، گلی سے، محلے سے، گاؤں سے، قریوں سے، دیہاتوں سے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ کووڈ میں، کرونا میں جو جی ٹورس اینڈ ٹریولز کے آفیسز بند ہو گئے تھے، الحمدللہ وہ دوبارہ کھل گئے ہیں۔ اور کووڈ کرونا سے پہلے حال کیا تھا؟ اللہ کے فضل سے تقریباً جو ہے ہر محلے میں ٹورس ٹریولز کی آفس تھی جی، ہر گلی تک پہنچ رہے تھے ماشاءاللہ۔ لوگ جانے والے اتنے بڑھ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے لے جانے والے بھی بڑھ گئے۔ ابھی شاید جی، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ سے پہلے ہر مسجد میں ٹورس ٹریولز کے اشتہار لگے رہتے تھے، وہ ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ آپ پوچھیں جاننے والوں میں سے کسی سے کہ کیا بھئی جانے سے پہلے عمرہ سیکھا؟ جائیں گے آپ، عمرہ کریں گے، کم از کم عمرہ کرنے والے لبیک تو سیکھے کہ بھئی لبیک پڑھنا ہے، لبیک تو کم از کم سیکھو۔ تو لبیک بھی نہیں سیکھے، عمرہ کسے بولتے ہیں وہ نہیں سیکھے۔ ٹورس والوں کے اوپر بھروسہ ہے کہ ٹورس والے گائیڈ کریں گے، سب کچھ ہمیں دکھائیں گے، ہم ان کے پیچھے چل کر سارا کام کر لیں گے۔ خود سے نہیں سیکھا۔ تو جو خود سے نہیں سیکھتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھا دیکھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے وہ سیکھا سیکھی کا دین ہے۔ ایک ہے دیکھا دیکھی، ایک ہے سیکھا سیکھی۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے وہ سیکھا سیکھی کا دین ہے۔ آپ عمرے میں گئے ہوں، بہت سارے دوست احباب گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا لوگ چونکہ سیکھتے نہیں، بغیر سیکھے کے آتے ہیں تو اس لیے دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی چل رہا تھا، عام طور سے وہاں سلیپر سے استعمال کرتے ہیں، ہوائی چپل جو ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو چلنے کو جا رہے تھے تو ایک آدمی کا چپل ٹوٹ گیا تو وہ چپل درست کرنے کے لیے نیچے جھکا۔ دو آدمی مل کے چل رہے تھے، ساتھ والے نے سمجھا کچھ تکلیف ہے، وہ بھی جھک گئے۔ ہم پیچھے سے آنے والے سمجھے یہاں جھک کے جانا کوئی عبادت کی بات ہے، تو ہر آنے والا جھکنے لگا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دیکھا دیکھی۔ ابھی تو چونکہ وہ حرم کا حصہ توسیع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے بہت سارے ستون تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے سفر اسراء کا سفر، معراج کا سفر جہاں سے شروع کیا تھا جی، اس کا ایک ستون تھا وہاں۔ الگ الگ ستون تھے جس کے ساتھ بہت ساری تاریخی چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے، بہت خاص لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ فلاں ستون ہے، یہ فلاں ستون ہے، تو لوگ جا کر وہاں بیٹھتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے جی۔ اور کچھ لوگ، اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ کیا کرتے، اس ستون کو لے جا کر جی، پورے کا پورا کپڑا لے جا کر اس کو، وہ پورا ستون پوچھ کر، کپڑا اپنے منہ پر پوچھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے کہ پوری برکت گویا وہ ستون کی لے لی ہم۔ ایسے الگ الگ حرکتیں کرتے تھے۔ آپ تصور کریں، ایک آدمی جا رہا ہے جی، حرم میں مسجد حرام کے اندر گزر رہا ہے، اس کا پیر پھسلا تو سنبھلنے کے لیے سامنے ستون آیا، اس کے اوپر اس نے سہارا دے کے سنبھل گیا۔ انہیں سہارا لینے کے لیے ستون پر ہاتھ رکھا، پیچھے والے نے کیا سمجھا، یہ ستون کو چھونا عبادت ہے، تو پیچھے والے نے ہاتھ چھو کر گزر گیا۔ اس کے پیچھے والا سمجھا دو جنے کرے تو کیا تو بھی خاص بات ہے، انہیں جا کر ستون کچھ لپٹ لیا۔ ایسے الگ الگ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ سب دیکھا
دیکھی ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ دین دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے وہ سیکھا سیکھی کا دین ہے، کہ ہمیں ہر چیز سیکھنا چاہیے۔ نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کا علم فرض ہوتا ہے، روزہ فرض ہونے سے پہلے روزے کا علم فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ کا علم فرض ہوتا ہے، حج فرض ہونے سے پہلے حج کا علم فرض ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ شادیاں نکاح ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اکثر نکاح کے موقع پر بھی عرض کرتا ہوں کہ نکاح میں جو نوشہ قبول کرنے کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں، نوشائیں قبول کرنا ہے، تو اس نوشہ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیا بولنا چاہیے۔ قاضی صاحب سوال کرے تو کیا بولنا وہ بھی صحیح پتہ نہیں ہے، اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں، قاضی صاحب پوچھے تو کیا بولنا، انہوں کیا بول کو دیتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں۔ اکثر جواب دینے والے جب نکاح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے قبول کیا، بھی کیا آپ نے قبول کیا بول کر جب کہتے ہیں تو قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں کیا بولتے ہیں؟ قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں بولتے ہیں اکثر نوشہ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ جی جواب جو ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا، بھی یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ میں نے قبول کیا الحمدللہ۔ الحمدللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو بولتے ہیں الحمدللہ۔ آپ پانی پیے تو پانی پینے کے بعد کیا بولیں گے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد میں کیا بولیں گے؟ الحمدللہ۔ اللہ نے کوئی نعمت دی، کوئی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی، ایک اچھی چیز کوئی ملی تو اس کے اوپر آپ بولیں گے الحمدللہ۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ فلاں کی لڑکی فلاں میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ جب یہ کہا جائے تو صرف کیا آپ نے قبول کیا، قاضی صاحب کے کہنے سے بیوی نہیں ملی، ابھی دلہن آپ کو نہیں ملی۔ دلہن کب ملی؟ جب ہم یہ کہیں گے میں نے قبول کیا، جب بولیں گے میں نے قبول کیا تو دلہن ملی۔ اب دلہن کے ملنے پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی تو دلہن ملنے سے پہلے جی الحمدللہ بلا رہے تو نئے فقیر کو بھیک کی جلدی کا قصہ۔ تو الحمدللہ بھی بولنے کا موقع ہے، سیکھنا چاہیے۔ جب جواب کیا دینا وہی نہیں سیکھا تو پھر زندگی گزارنا کہاں سیکھیں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگیاں جی مشکل، جہنم بنے ہوئے ہیں گھر۔ جی گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ صبح و شام لڑائیاں جھگڑے، جہنم بن گئے گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں، شوہر کو یہ نہیں معلوم کہ میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہیں، بیوی کو نہیں معلوم کہ میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حق ہے۔ جی شوہر کو یہ معلوم ہے کہ میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، اور بیوی کو یہ معلوم ہے کہ انصاف کریا تو کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ اب انہیں میں بولتا میں شادی کر لیتا ہوں، کہتا انہیں بولتا انصاف ہی تو کیسا کر، ادھر ادھر جھگڑا چلتا ہے۔ نہیں، سامنے والے کا کیا حق ہے وہ نہیں معلوم کرنا، میرے اوپر اللہ کا کیا حق ہے وہ معلوم کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے وہ معلوم کرنا۔ عام طور سے لوگوں کے کیا ہے؟ سامنے والوں کا معلوم ہے، جی سامنے والوں کا معلوم ہے۔ جی دکان میں جا کے لینا شروع کرے تو یہ معلوم ہے کہ سامنے والے کو کیا کرتے، دکاندار کو جھکتا تول کے بیچنا چاہیے، یہ معلوم ہے، تو خریدنے والا چاہتا ہے کہ دکاندار جھکتا تول کے بیچے۔ بیچنے والے کو یہ معلوم ہے کہ میں نفع کما سکتا ہوں، جتنا بھی رکھ سکتا ہوں، تو انہیں اس میں لگا ہوا ہے۔ تو ہر آدمی سامنے والے کے حق کو جان رہا ہے، اپنے حق کو نہیں جان رہا ہے۔
تو اس لیے دین کہتے ہیں، ایمان و اعمال کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ میں یہ زندگی گزاری جائے، روشنی کے ساتھ میں زندگی گزاری جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کل قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، قیامت کا منظر۔ اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے، حشر کا میدان ہے نا، حشر کا میدان اندھیرا ہوگا، حشر کے میدان میں روشنی نہیں ہوگی، حشر کے میدان میں اندھیرا ہوگا۔ اب اندھیرے میں چلنا تو کیا ہونا، ہر آدمی کا اپنا لائٹ کا انتظام ہونا، یا تو ٹارچ ہونا یا کچھ نہ کچھ انتظام ہونا۔ تو وہاں پورے کا پورا اندھیرا ہے، تو اس اندھیرے میں گزرنے کے لیے کیا ہوگا، روشنی چاہیے۔ تو وہ روشنی کون سی؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے بھی روشنی ہوگی، دائیں بائیں بھی روشنی ہوگی، وہ روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ روشنی والوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ہاں ظاہر بات ہے، روشنی والے کی سپیڈ زیادہ ہوگی، بغیر روشنی والے کی سپیڈ کم ہوگی، تو انہوں آگے بڑھ گئے، تو پھر کون تو بھی آتا ہے کیا کو دیکھ لے کرنا، آیا تو پھر اس کے ساتھ چلنا۔ جیسے ہائی وے پر ہیڈ لائٹ چلے گئے، ہائی وے میں سفر کر رہے، ہماری فور ویلر کے کار کے ہیڈ لائٹ چلے گئے، تو اب کار کے ہیڈ لائٹ نہیں رہے تو ہائی وے پر گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کون تو بھی لائٹ والا آیا تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں لائٹ والے کی سپیڈ کیا رہتی ہے، زیادہ رہتی ہے، تو انہیں آگے نکل جاتا ہے، انہیں ذرہ جا کو پھر سلو ہو جاتے ہیں۔ ایک گاڑی کے پیچھے چلے، دو گاڑی کے پیچھے چلے، تین گاڑی کے پیچھے، آدمی بیزار ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی حشر کے میدان میں ایک کے پیچھے چلے، دو کے پیچھے چلے، تین کے پیچھے، اب آدمی سوچے گا کیا کرنا، انہوں تو آگے بڑھ جا رہے ہیں، ہمیں تو پیچھے رہ جا رہے ہیں، تو انہوں پکار کے بولیں گے، قرآن کہتا ہے وہ لوگ پکار کے کہیں گے انظرونا، انظرونا، ارے ہم پر مہربانی کرو۔ روشنی والوں کو پکار کے کہیں گے انظرونا، ارے ہم پر مہربانی کرو۔ کیا مہربانی کرو؟ کہ تھوڑا سا ذرا سلو چلو، اگر نہیں سلو چل سکتے تو اتنی مہربانی کرو کہ انظرونا نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی ہمیں تھوڑی سی بھیک کے طور پر دے دو، تمہاری روشنی ہمیں تھوڑی سی بھیک کے طور پر دے دو۔ تو جب یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا مہربانی کرو ہم تمہاری روشنی سے تھوڑا لے لیں گے، تو اتنے میں ایک آواز آئے گی، آواز کیا آئے گی؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کوئی کہنے والا کہے گا ارے ادھر پیچھے دیکھو، پیچھے روشنی مل رہی ہے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے پیچھے دیکھو پیچھے روشنی مل رہی ہے۔ تو لوگ ایسا پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ کہاں روشنی مل رہی ہے، تو جن کے پاس روشنی نہیں وہ تھوڑا رک کر پیچھے مڑے، جن کے پاس روشنی ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے۔ تو دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، جب ذرا دونوں میں دوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، وہ ادھر ہو گئے یہ ادھر ہو گئے۔ وہ دیوار کیسی ہوگی؟ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، دیوار کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور باہر کی طرف اللہ کا عذاب برستا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس میں عرض کرتا ہوں، وہاں آخرت کی مثال تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا ذہن میں اس کا نقشہ آنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سخت گرمی میں اگر عمرے کو حج کو گئے ہیں، کون تو بھی سخت گرمی میں اگر حج عمرہ کریں تو
नमाज पढ़कर जोहर की नमाज पढ़कर हरम से वापस रूम को जाना, आधा किलोमीटर 500 मीटर पर रूम रहता है जी, वो 500 मीटर तक अब हमें जाना, चले को हम तो सख्त गर्मी, धूप पड़ रही है, पसीना पसीना हो रहे, परेशान हो रहे। तो रास्ते में जब गुजरते हैं तो रास्ता भर बिल्डिंगें हैं, तो बिल्डिंग के पास से गुजरे थे, एक बिल्डिंग के पास से गुजरे तो उस बिल्डिंग का जो डोर रहता है वो ग्लास डोर, वो बिल्डिंग वाले वो बिल्डिंग के अंदर बैठ ले कहीं माशाल्लाह एसी में ठंडा बैठी उन्होंने, और हमें गर्मी से परेशान पसीना पसीना होकर बाहर गुजर रहे हैं। तो यही मिसाल है, अंदर वाले अल्लाह की रहमत में ठंडे होंगे और ये बाहर वाले अल्लाह के अज़ाब में हैरान परेशान होंगे। यो जो कहा गया इरजिउ वराकुम फल्तमिसू नूरा, पीछे देखो पीछे रोशनी मिल रही है, इसका मतलब क्या है? उलमा ने फरमाया कि पीछे से मुराद हशर के मैदान में नहीं, पीछे से मुराद हशर के मैदान में नहीं, पीछे से मुराद दुनिया में है। ये दुनिया में रोशनी मिल रही है, ये रोशनी यहाँ से लेकर जाओ, ये रोशनी यहाँ से लेकर जाओ तो वहाँ वो रोशनी काम आएगी, वहाँ वो रोशनी काम आएगी। तो बुजुर्गों, ये इल्म की रोशनी है। आदमी के पास जब इल्म आता है तो अमल भी सही होता है, उसे पता ही नहीं तो फिर उसका अमल भी दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए ये मदरसे जी, मकतब, ये इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि जी इल्म हासिल करें। आज हमारे पास शौक़ ही नहीं है, माँ बाप के अंदर फिक्र नहीं है और जी आम तौर से लोगों के अंदर शौक़ नहीं है जी। मदरसा बोलते ही, जैसे ही मदरसा बोलते हैं, मदरसा बोलते ही सबके जहन में क्या आता है? छोटे बच्चे हैं जी। मदरसा असल में जो है छोटे बच्चों का नहीं होता, मदरसा असल में बड़े लोगों का होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदरसा शुरू किया तो उसमें बच्चे नहीं आए थे, हज़रत अबू बकर आए थे, हज़रत उमर आए थे। हज़रत अबू बकर की उम्र क्या थी? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से जी 2.5-3 साल छोटे हैं। तो हज़रत अबू बकर जब मदरसा शुरू हुआ वहाँ दार अरकम में, तो हज़रत अबू बकर की उम्र अबव 40 के ऊपर थी जी। हज़रत उमर जब आए तो इस्लाम कबूल करके जब हज़रत उमर आए तो हज़रत उमर की उम्र भी जो है अबव 40। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद मदीने पाक आए तो मदीने में और बहुत सारे लोग आ गए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा शुरू किया तो उस मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा या पढ़ने वाला एक तालिब इल्म जी, उसकी उम्र कितनी थी? अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा। यहाँ जो मजमा मौजूद है, यहाँ जो हजरात मौजूद हैं, उनमें से कोई एक भी उनकी उम्र के नहीं है जी। बल्कि मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ, आज पूरी दुनिया में उनकी उम्र का कोई आदमी जिंदा नहीं है जी। उनकी उम्र थी 200 साल। कितने थे? 200 साल का एक तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। उनका नाम था हज़रत सलमान फारसी। हज़रत सलमान फारसी जब ईमान कबूल करे तो हज़रत सलमान फारसी की उम्र 200 साल थी। तो 200 साल का आदमी सीख रहा है, क्या सीख रहा है? 200 साल का आदमी क्या सीख रहा है? मैं आपको बताऊं, एक यहूदी ने हज़रत सलमान फारसी पर एतराज़ किया है। हज़रत सलमान फारसी पर एतराज़ किया है। एक यहूदी ने कहा, इतने बुढ़े हो गए, तुम्हारे पैगंबर तुम ना पेशाब पैखाने का तरीका सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? छोटे बच्चे को नहीं, 200 साल के आदमी से यहूदी कहता है कि अजीब हैं तुम्हारे नबी पैगंबर, तुम्हें तुम्हारे नबी पेशाब पाखाने का तरीका सिखाते हैं। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने जी परेशान नहीं हुए,
بلکہ حضرت سلمان فارسی نے اس کو جواب دیا، کہا پیشاب پاخانے کا طریقہ نبی نہیں سکھائیں گے، انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ پاکی ناپاکی کا فرق پیغمبر کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے، ورنہ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک بہت سادی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات، کہ پیغمبر کے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز پاک ہے، کون سی چیز ناپاک ہے۔ آج کل تو دستور ختم ہو گیا۔ بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا، پہلے دستور تھا ہمارے ملک میں، ہماری گلیوں میں، کہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ آباد رہتے تھے وہ صبح صبح جلدی اٹھ جاتے، وہ جلدی اٹھ کر اپنے گھر کا کمرہ صاف کیے، گھر کا حال صاف کیے، گھر کے سامنے کا دالان صاف کیے، پھر راستہ صاف کیے، گھر کے سامنے کا آنگن صاف کیے، پورا جھاڑ کر صاف کرتے۔ صفائی کرنے کے بعد پانی سے اس کو ذرا دھو کر پھر کیا کرتے تھے، گوبر لیپ کر رنگولے چھڑاتے ہیں، گوبر لیپ کر پھر رنگولے چھڑاتے تھے۔ اب آپ بولو کہ وہ پاک کرنا چاہ رہے ہیں یا ناپاک کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ ناپاک کر رہے ہیں۔ پاک کرنا چاہتے ہیں، ناپاک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے۔ اور پاکی ناپاکی کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی تعلیم کی روشنی نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیم کی روشنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں معلوم کہ گوبر پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ تو نبی کی تعلیم سے معلوم پڑتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب کچھ حضور نے ہمیں سکھایا، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ دائیں بائیں کا فرق پیغمبر نے سکھایا، یہ دایاں کس کام میں استعمال کرنا، بایاں کس کام میں استعمال کرنا پیغمبر نے سکھایا، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ مکے والے، مکے کے اطراف والے، پورے عرب، جزیرے عرب والے کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھو تو اللہ کے گھر کی طرف منہ بھی نہ کرو، پیٹ بھی نہ کرو۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب نبی نے سمجھایا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے منہ بھی نہیں کرو، پیٹ بھی نہیں کرو۔ یہ سب نبی کے سمجھانے سکھانے سے معلوم ہوا۔ تو علم جو ہے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور اس علم کی مجھے ضرورت ہے۔ علم کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ میں علم حاصل کروں گی، کہ ہم سب سیکھیں، ہر عمر کا آدمی سیکھے، اور صرف قرآن پڑھ لینا نہیں۔ قرآن تو اصل سمجھنے کی کتاب ہے۔ میں اکثر مثال دے کے عرض کرتا ہوں، جب سے اسمارٹ فون آیا اور واٹس ایپ کا اپلیکیشن آیا ہے، اسمارٹ فون آیا اور وہ اپلیکیشن آیا، سب سے پہلے تو پیجر آیا تھا بہت سال پہلے، موبائل آنے سے پہلے پیجر آیا۔ وہ سفر میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹو ویلر میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، وہ پیجر بجتا، تو اس میں خالی موبائل کا نمبر ایک آتا، کیا تب ایک نمبر آتا تھا، تو آدمی کھڑ کو وہ نمبر پر فون کرتا، بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد موبائل آیا۔ موبائل میں جب شروع میں موبائل آیا تو بہت سارے میسیجز آتے تھے، لوگوں کو میسیجز سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے بعد واٹس ایپ آیا، تو واٹس ایپ آنے کے بعد سے جو ہے میسیجز کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اب ہر آدمی کیا کرتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ 7 منٹ، 5 سے 7 منٹ جو ہے یہ برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 5-7 منٹ کے بعد آدمی بے چین ہو جاتا ہے، انہیں موبائل کھول کو دیکھنا کیا میسیج آیا۔ وہ سکرین لاک رہتا ہے نا، سکرین جو ہے لاک وہ اوپن کرے تو اس میں دکھاتا ہے
جی व्हाट्सएप का मैसेज आको है बोल को, अब वो व्हाट्सएप का मैसेज आको है बोल को दिखा डालिया तो अब बेचैनी शुरू हो जाते, किसकी तरफ से आया कि क्या आया कि अब वो ओपन करे तो जी हमारा माशरा हमना मालूम है जी, उसमें से 80% 90% लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है जी, वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या करती, वो देखते ही बेचैनी शुरू हो जाते, वो खोल को देखती जी, खोल को देख को क्या करती, वो मैसेज पढ़ने को खुद से पढ़ना नहीं आता, किसी और से पढ़ाते हैं। लेकिन वो व्हाट्सएप के मैसेज के देखने की एक बेकरारी है कि कोई मैसेज आया तो जब तक उसे पढ़ नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता। नमाज में आधा घंटा बैठ गए, बयान में आधा घंटा बैठ गए, कान तो भी मीटिंग में आधा घंटा बैठ गए, पहले तो कोशिश ये होती है कि बीच में देख लेंगे कि तो भी ओपन कर को आई क्या मैसेज क्या, तो वैसी मजबूरी है जहां फोन नहीं यूज कर सके तो बाहर आते ही सबसे पहले क्या करता है, फोन खोल को देखता है। आंखी खुलते ही, सुबह को उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले क्या करता है, मोबाइल खोल को देखता जी। वो जब तक पढ़ता नहीं तब तक तसल्ली नहीं होती। ज़रा सोचने की चीज़ है कि मैसेज 99% बोल सकते हैं कि मैसेजेस क्या होते हैं, बेकार मैसेज, हमारे क्या भी काम का नहीं। खास तौर से शब बारात आ गई तो जी सुबह से शाम तक धड़ाधड़ मैसेज क्या करता, माफ़ कर डालो, माफ़ कर डालो, माफ़ कर डालो। सताया सो किसी की माफ़ी मंग रहा है, किसका नहीं की, सताया सो अम्मा बाबा को माफी मंग रहा सो ग्रुप वाले से, जुल्म करया सो बीवी के ऊपर माफी मंग रहा सो किसी और से। ये हाल है, ये मैसेज है, बेकार के मैसेज हैं जी। तो आमतौर से तो फजूल मैसेज होता है, लेकिन फिर भी आदमी उसको देखता है। इसको जहन में रखकर आप सोचो कि मेरे पर अल्लाह ने भी मुझे एक मैसेज भेजा है, मेरे खुदा ने भी, मेरे रब ने भी, मेरे अल्लाह ने भी मुझे एक मैसेज भेजा है। क्या मैंने उस मैसेज को खोलकर देखा? क्या मैंने उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश की? क्या मैं उस अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ? जी, वो सिर्फ ताकों पर सजाने के लिए आया हुआ है, या जी ईसाले सवाब कुरान खानी के ऊपर पढ़ने के लिए आया है? किसी का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद जी वहाँ ईसाले सवाब के लिए पढ़ने के वास्ते है? आखिर किसके लिए? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत है, इसमें हमारे लिए रहबरी है। तो कुरान जी पढ़ना भी सीखना, समझना भी। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह जल्ल शानो कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने कुरान को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हर काम के लिए हमने कुरान को आसान किया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई आगे बढ़ के कुरान को सीने से लगाने वाला? है कोई? ये सिर्फ हमारा मुल्क है नहीं। आप जाएं बाहर मुल्कों में, आप देखेंगे, इंडोनेशिया चले जाओ तो इंडोनेशिया वालों को कुरान से बहुत रग़बत है, बड़ी मोहब्बत है। वो लोग स्कूल कॉलेज के बच्चे, आज हमारे बच्चे 24 घंटे जी मोबाइल में रहती, नहीं तो मोबाइल में नहीं ही तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने होश में नहीं हो। हमारे सुलेमान खान साहब यहाँ बैठे, ये हजरत माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे जो है वो नशे के आदी हो गए हैं। कहाँ रहती तो बच्चे, अंधेरा कोना कोसा रहता है कि वहाँ रहती हमारे बच्चे। क्या तस्बीह पढ़ ले बैठी सो, क्या कि वो हाथ में रगड़ को की, क्या क्या की, अल्लाह बचाए, उन सब में मुब्तला है। हजार बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी का जिक्र करें? तन हमा दाग दाग शुद
پمبا کجا کجا نہم. کہتے ہیں بزرگ کہ ہر حصہ بدن کا ہر حصہ زخمی ہو چکا ہے، پھوڑا بن گیا ہے. تو آدمی دوا لگائے تو آخر کہاں لگائیں. تو اللہ کا کلام قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس اللہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے لیے یہ مکاتب کا نظام. مکتب کس کے لیے؟ کہ الف با تا سے سیکھیں. الف با تا سے سیکھ کر اور قرآن سیکھنا بہت آسان ہے. جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. ایک فارین لینگویج ہے، باہر کی زبان ہے، لیکن ہم بچپن سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آسان ہے. ہمارے بچے سب ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. جی تو یہ بہت آسان ہے. بزرگوں نے ہمارے بتایا ہر زبان کا لکھنا سیکھنا، جی تحریر لکھنا سیکھنا مشکل ہوتا ہے، جی پڑھنا سیکھنا آسان ہوتا ہے. ہر زبان کا جو بھی لینگویج ہوتی ہے نا، تو لینگویج کا لکھنا سیکھنا، انگلش، کنڑا، ہندی، کوئی بھی زبان ہو، اس کا لکھنا سیکھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے. پڑھنا سیکھنا آسان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا نہیں جانتے. قرآن کا لکھنا سیکھنا سب سے آسان ہے. جی آپ صرف تصور کرو، انگلش جی الفیبٹس میں سے، انگلش کے جو حروف ہیں، انگلش الفیبٹس میں سے پہلا الفیبٹ، پہلا حرف کون سا ہے؟ یہ لکھو، تمہارے ہاتھ میں لکھو ایسا، یہ لکھو. جی ارے لکھو نا، لکھو بھائی، ہتھیلی پہ لکھو ایسا، یہ جی ایسا لکھو، یہ جی یہ لکھو ایسا. جی دماغ میں آندے بول کر بول رہا، ایسا لکھو. یہ جی ہندی آتا ہے، جسے ہندی آتا ہے انہوں لکھو، آ لکھو، ہندی کا آ لکھو. 3 لکھنا، پھر بیچ میں لکیر کھینچنا، پھر ادھر ایک لکیر کھینچنا، پھر اس کے اوپر ایک لکیر کھینچنا. آ کنڑ کا آ، کنڑ کا ہے تو لکھو ذرا، کنڑ کا آ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ لکھو. یہ ایسا یوں گول ڈال کو ادھر ایک شوشہ بنانا، پھر ادھر کونے میں ایک شوشہ بنانا. آ جی یہ 3 زبان. اب میں چوتھی زبان، عربی زبان کا الف لکھو. کون سا آسان ہے؟ جی یہ آ اور الف کون سا آسان ہے؟ الف آسان ہے. جی کہ الف لکھنا سب سے آسان ہے. جی اور ایک الف ایسا لکھو، صرف ایک الف لکھو. جی ایک الف میں جو ہے کتنے حرف بنیں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ الف، اس کے بازو ایسا چھوٹا شوشہ ڈالے تو وہ تا بن گیا، اس کے اوپر نقطہ ڈالے تو زا بن گیا، تا زا. جی اور وہ گول مٹھا ڈالو، نیچے ایسا گول، ذرا نیچے ایسا گول بناؤ، لام بن گیا. وہ مٹھاؤ، اوپر ایسا ڈالو، میم بن گیا. وہ لام کے واسطے ایسا نیچے گول ڈالے نا، وہ گول رکھ لے کو لکیر مٹاؤ، بیچ میں نقطہ ڈالو، نون بن گیا. 2 نقطے ڈالو، تا بن گیا. وہ اور ایک نقطہ ڈالو، سا بن گیا. جی وہ نکال ڈالو نقطے، نیچے ایک نقطہ ڈالو، با بن گیا. 2 نقطے ڈالو، یا بن گیا. یہ جو گول ہے نا، اسی گول کے اوپر ذرہ ایسا، جی ایسا بناؤ تو ہاں بن گیا. بیچ میں نقطہ ڈالو، جیم بن گیا. اس کے اوپر نقطہ ڈالو، ہاں بن گیا. جی کتنے حرفاں سیکھ لیا صرف ایک لکیر کے اندر. تو جس زبان کا سیکھنا آسان ہوتا ہے، اس کا پڑھنا سیکھنا اور آسان ہوتا ہے. اور ہمارے اردو والوں کے لیے، جی اردو میں بھی خاص طور سے جنوبی ہند کی اردو، ایک ہے شمالی ہند کی اردو، ایک ہے جنوبی ہند کی اردو. ہمیں جو اردو بولتی نا، ہماری اردو میں عربی الفاظ زیادہ ہیں. ہمیں تالا نہیں بولتے، ہمیں خفلج بولتی ہیں. سر ارے تالا بولتی ہیں، خفل بولتی ہیں؟ ارے بولو نا. خفلج بولتی ہیں. جی خفل جو ہے وہ عربی لفظ ہے، تالا اردو لفظ ہے. تو ہمیں جو ہے جنوبی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، وہ جو اردو بولتے ہیں، ان کی اردو میں عربی زیادہ ہے. ہم لوگ حسیر نہیں، چٹائی نہیں بولتے، حسیر بولتے ہیں.
घरा में बिछाती हैं उसे क्या बोलती हैं? चटाई बोलती है, हमें हासिर बोलते हैं। ये हसीर जो है अरबी लफ्ज़ है, चटाई उर्दू लफ्ज़, हसीर अरबी लफ्ज़ जी। केला नहीं बोलते, क्या बोलती हैं? मौज बोलते हैं। मौज जो है अरबी लफ्ज़ है, केला जो है वो उर्दू लफ्ज़ है जी। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जी। हमारे जो बुड्ढा है ना, वो बुड्ढा के अल्फाज में सुने तो हम ना समझ में आता, वो सा ये हिंगा बोले तो गौर करे तो वो कोई ना कोई अरबी लफ्ज रहता है। तो हमारी जुबान में उर्दू से अरबी ज्यादा है, तो हमारे लिए खास तौर से अरबी सीखना समझना आसान है जी। कि बहुत सारे अल्फाज तो हमें सीख लिए, कुफुल सीख लिए, हसीर सीख लिए, मौज सीख लिए जी। और भी जरा गौर करे तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, वो सब तो हम सीख ही चुके हैं, और जरा सीख लिए तो बुरा चाह जाता है। तो इसलिए गोया उर्दू का, अरबी का, कुरान का तर्जुमा सीखना भी आसान है। बस नीयत की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ग्रामर सीखना पड़ता है, ज़रा बहुत समझना पड़ता है, थोड़ा बहुत सीखेंगे तो इंशाल्लाह कुरान का तर्जुमा सीख सकेंगे। कुरान हमसे क्या बोल रहा है? अल्लाह ताला पूछते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह की अजीब शान है, अल्लाह ताला बड़े अजीब अंदाज में फरमा रहे हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अरे तुम पर है, तुम्हारे दिलों पर दिल खुफुल पड़ गए, कुरान नहीं समझते? तुम्हारे दिलों पर खुफुल पड़ गए क्या, कुरान नहीं समझते? अल्लाह हमसे पूछ रहे हैं, कुरान समझो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान की जुबान सीखो। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, आपके इस महल्ले में जी इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। 3 साला जी तालीमी कोर्स, जिसमें नौजवानों को बुनियादी कुरान से मुतालिक, हदीस से मुतालिक, मसाइल से मुतालिक एक बात अच्छी तरह याद रखने की है जी, जो इल्म वालों के साये में रहेगा महफूज रहेगा, और जो इल्म वालों के साये में नहीं रहेगा फिर मालूम नहीं उसे कौन सी चील जो है उसे उछक के ले जाएंगे। एक नया फितना चल रहा है जी, खत्म नबूवत के खिलाफ नया फितना। हम ना सुने तो बहुत अच्छा लगता है। क्या? नमाज हकीकत, क्या कहते हैं? नमाज हकीकत। नमाज हकीकत का तो क्या, नमाज पढ़ते पढ़ते हमें काम करती, इधर उधर चले जाती ना, नमाज पढ़ते पढ़ते इधर उधर चले जाते हैं जी। कुरान में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बुराई है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में भूल जाते हैं जी। तो अल्लाह इस आयत से अल्लाह ताला क्या समझाना चाह रहे हैं? इस आयत से अल्लाह ताला ये समझाना चाह रहे हैं कि नमाज ज़रा ध्यान से पढ़ो, नमाज ज़रा ध्यान से पढ़ो। तो ये एक नया फितना शुरू हुआ है। उन्होंने क्या बोल रही हैं? तो नमाज पढ़ को भी तुम्हें अगर नमाज में दूसरी तरफ तुम्हारा ख्याल चले गया, जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। तो ऐसी नमाज पढ़ने का फायदा है कि नुकसान है? बोलो क्या है? नुकसान है। तो अब नुकसान हो गया तो पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें पढ़ रही सो नमाज सब छोड़ डालो। क्या करा लो? अरे बोलो, तुम्हें नमाज पढ़ रही से नमाज सब छोड़ डालो। हमें तुम ना एक नमाज सिखाती, वो नमाज जो है नमाज हकीकत है। ऐसा नया फितना, नए नए फितने आते रहते हैं। ऐसे नए नए फितने आकर क्या करते हैं? आजकल क्या होगा, मैं बताया ना, मोबाइल है। अब मोबाइल में आदमियाँ क्या करती हैं? क्या तो फिल्मां देखती, गाने देखती, ये देखती, मैचां देखती, सब देखती। देखते देखते कब तक ख्याल आया क्या तो भी अच्छी बात देखेंगे, किसकी तो भी तकरीर सुनेंगे, हजरत का बयान सुनेंगे, को डाले तो को से हजरत आती, सही से हजरत आती पूरे।
تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ علم والوں سے رشتہ بناؤ. کیا بناؤ؟ اہل علم سے رشتہ بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن. حضور نے فرمایا عالم بن جاؤ. کیا کرو؟ کوشش کر کے عالم بن جاؤ. نہیں بن سکتے، ہمت نہیں ہے، تو ایسا کرو کن طالبن، سیکھنے والے بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے تو کیا کرو؟ متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. اچھا وہ بھی نہیں بن سکتے تو ایسا کرو کن مستمعن. جیسے آج بیٹھ کر آپ سب دین کی بات سن رہے نا جی. یہ عبداللہ ابن عباس کے اطراف کتنے گھر ہیں؟ 400 گھر. 400 گھر میں 2 مرتبہ نے بولے تو 800 ہو گئے. اب یہاں بیٹھی تو کہتے ہیں یہ پورے عبداللہ بن عباس کے نہیں، ادھر ادھر کے بھی ہیں، سب ملا کو 150 100-150 آدمی ہیں جی. تو 800 میں سے وہ بھی ادھر ادھر کے ملا کر تو کیا بنو؟ مستمعن. کم از کم دین کی بات کہیں سنائی جائے تو بیٹھ کر سنو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ کن محبن جی. دین کا کام کرنے والے، دین کی بات کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے عالموں سے، دین کی محنت کرنے والے ساتھیوں سے کیا کرو؟ محبت کرو جی. 4 میں سے ایک عالم بنو، نہیں تو طالب علم بنو، نہیں تو سننے والے بنو، نہیں تو چاہنے والے بنو. یہ 4 میں سے بھی نہیں، کیا بن گئے جی؟ لا تکن خامسن، 5واں مت بنو. 5واں کسے بولتی جی؟ 5واں بولتی اہل علم، دین والوں سے نفرت کرنا، ان کے اندر کیڑے نکالنا. ہاں کیا آتا ہے مولوی صاحب کو؟ پورا اٹھائے تو آسمان کے اوپر کا، نہیں تو زمین کے نیچے کا. یہاں اوپر کیا ہو رہا وہ دیکھو جی، وہ سمجھو. خالی باہر کا بولنے کے کیا فائدہ؟ تو اس قسم کی باتیں کرنے والے مت بنو. لا تکن خامسن، 5واں نہ بنو، برباد ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں نہ بنو، برباد ہو جاؤ گے. اس لیے ماشاءاللہ جی آپ کے اس محلے میں جو کوشش ہو رہی ہے، میری گزارش ہے آپ سب فکر کریں جی. یہاں سے کہاں سے؟ بچے کو مکتب سے الف با تا سیکھنے سے لے کر پھر ماشاءاللہ قرآن ختم ہونے کے بعد، قرآن ختم ہوا تو مدرسے سے، دین والوں سے، استادوں سے، مولوی صاحبان سے، امام صاحب سے، حافظ صاحب سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوا. یہ ہمارا رشتہ پھر بھی باقی رہے. ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیے، اس کو سمجھنا سیکھیں گے، اس کے مسائل سیکھیں گے، اس کی اور بنیادیں سیکھیں گے، دین کی بنیادی باتیں سیکھیں گے. دنیا میں کوئی بھی ہمیں دین کے بارے میں کیا نہیں کرنا؟ متزلزل نہیں کرنا، ہمارے پیر نہیں پھسلانا. ہم جو ہے مضبوط بننا جی. مشکل سے مشکل سوال کا بھی جواب دینا. کیا کرنا؟ مشکل سے مشکل سوال کا بھی جواب دینا جی. ایک آدمی کو ایک صاحب بولے یہ داڑھی رکھی سو غلط ہے. کیسا بھی غلط؟ پیدا ہوتے اس ٹائم کو بچہ داڑھی لے کو آیا. ارے بولو پیدا ہونا بچہ داڑھی لے کو آیا جی؟ داڑھی رکھنے لے کو نہیں آیا. کیسا پیدا ہوئے کہ ویسا مر جانا. کیسا پیدا ہوئے ویسا مر جانا. داڑھی نہیں سو پیدا ہوئے تو کیا کرنا؟ داڑھی نہیں سوچ مر جانا جی. تو جو حضرت تھے انہوں بولے بہترین جواب دیے، پیدا ہوا سو بچے کو دانتاں بھی نہیں تھے، ماروں کیا گھونسا کے؟ بولے دانتاں جھڑے سکا. ہاں اب دانتاں رہنا کہ نہیں رہنا؟ ارے بولو ہونا نہیں ہونا دانتاں؟ دانتاں ہونا. تو دانتاں پیدا ہوئے کے بعد نکلے تو اسے رکھ سکتی ہیں، یہ داڑھی نکلی تو اسے کاٹ ڈالنا. تو سمجھنا، جب بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا. اس سمجھ سے آدمی مشکل سے مشکل سوال کا بھی جواب دے دے گا. کوئی سوال مشکل نہیں رہے گا. آج ہم نے کیا کرتی ہیں اسکولہ میں، کالجہ میں، ادھر ادھر مذاق اڑاتی ہیں. ایک ماشاءاللہ ویڈیو چل رہا ہے ایک نوجوان بچے کا جی، اس کا مذاق اڑایا تو وہ بچہ ماشاءاللہ سختی کے ساتھ پورے جم کر اس نے اپنے پروفیسر کو جواب دیا جی. اس نے پروفیسر کو جواب دیا جی.
تو اپنے بیٹے کو دہشت گرد بول ڈالتا ہے کیا؟ منجے بول رہا ہے نا، تیرے بیٹے کو بھی بول سکتا ہے کیا؟ نہیں معاف کر لے، تو معاف کر لے کا تو بھی انہیں بہترین جواب دیا، معاف کر لے ساری کے لفظ کے اندر تیرے دماغ کی پاکی نہیں ہے۔ زبان سے تو ساری بول رہا ہے، لیکن اس کے بولنے سے کیا نہیں ہوتا؟ تیرا دماغ پاک نہیں ہوتا، تیرا دماغ وہ جو گوبر۔ اس لیے کیا کرنا؟ عالم بنو، طالب علم بنو، سننے والے بنو یا چاہنے والے بنو، چوتھے پانچویں نہ بنو۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ جی، مکتب نے بچوں کو بھیجنا، قرآن ہو گیا تو آگے پڑھنا، بڑی عمر ہو گئی نہیں پڑھ سکے تو درمیان میں نے عرض کیا کہ حضرت سلمان فارسی سے بڑی عمر تو نہیں ہوئی۔ اگر سلمان فارسی سے بڑی عمر ہوگی کس کی؟ تو بھی جب سلمان فارسی 200 سال کی عمر میں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں 60-70 تو بچے چن کے سامنے ہیں۔ 60-70 والے کیا بچے نا؟ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ حضرت والا کی بڑی جامع باتیں بالکل عام انداز میں ہمارے سامنے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں سنا کہ ہمارا اجلاس ہماری اس مسجد میں قائم ہونے والے شعبۂ حفظ کا افتتاحی اجلاس ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ ہمارے ادارے کے جو طالب علم ہیں وہ سامنے حاضر ہوں اور حضرت والا کو اپنا سبق سنا کر آج ہی سے باضابطہ شعبۂ حفظ کا آغاز ہے۔ میں طالب علم محمد عمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، وہ آگے تشریف لائے، حضرت والا کو آج کا اپنا سبق سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ اس کے بعد جیسا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے یہاں حفظ کا باضابطہ نظام جاری تھا، حضرت مولانا مفتی محمد طاہر حماد صاحب اس کے ذمہ دار تھے، منتظر تھے، اور الحمدللہ حضرت مولانا مفتی محمد طاہر حماد صاحب ہمارے اس ادارے ہاتھی ایجوکیشنل اکیڈمی کے بھی باضابطہ ٹرسٹی ہیں۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں، سابقہ نظام اور آئندہ جو جاری ہونے والا نظام ہے اس پر مختصر اپنا تعارف پیش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ مسجد ابن عباس اس کی تعمیر سے پہلے نئی عمارت کی تعمیر سے
जगह खरीदी गई थी, तभी से हमारी इस मस्जिद के जिम्मेदार जानू भी, इसी तरह बाबुद्दीन साहब वगैरह शफीउल्लाह भाई, इनसे मस्जिद के अंदर मदरसे का निज़ाम कायम करने की, शुबे उसका निज़ाम कायम करने की सिलसिले में बात हुई। तो जानू भाई से बात हुई थी, उनका बहुत खुशी का इजहार किए। जानू भाई के अल्फाज थे कि इससे मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाएगी। शुरू ही से माशाल्लाह मस्जिद की आबाद हमारे जिम्मेदारों को फिक्र रही, उसका पूरी तरह से उन्हें ताउन किया। जब मैं यहाँ पर खिताबत कर रहा था उस दौरान में भी, जब छुट्टियों के औकात होते थे, स्कूल्स की जो छुट्टियाँ होती थी, समर कैंप वगैरह के सिलसिले में भी भरपूर ताउन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मजबूती के साथ समर कैंप्स का भी यहाँ पर इंतकाल हो रहा था। तकरीबन 200 के करीब बच्चे थे। इसके अलावा जो यहाँ पर रोज़ाना मकतब पढ़ते थे, उसके अलावा उनके अलावा बड़ी तादाद में माशाल्लाह समर कैंप में बच्चे भी आते थे। उनके लिए इनामात जो बच्चे कामयाब होते थे, जो अच्छी तरह अपना जो पढ़ा हुआ है उसमें जो अव्वल नंबर लाते थे, उनके लिए इनामात वगैरह का इंतज़ाम करना, इस सिलसिले में मस्जिद के जिम्मेदार हज़रात से बहुत ताउन थे। उसकी वजह से जब शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ताउन करा, पूरी इजाज़त लिए और पूरी तरह की जो इनसे सहूलत हो सकती थी उसकी तमाम सहूलतें फराहम करने की हमने कोशिश की। उसके नताइज भी सामने आए। इसी मोहल्ले के जो हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुकम्मल कर लिया। अगले साल 3 बच्चों का हाफिज होना था, लेकिन कोविड का मसला आया तो मसाजिद भी बंद कर दिए गए और फिर उसके बाद तो खुलने में ताख़ीर भी होती रही। तो किसी वजह से और फिर उसके बाद भी इस मस्जिद में यहाँ किताबत का मसला मेरे यहाँ दूसरी जगह तय हो गया और कोविड की वजह से मदरसा खुलने में ताख़ीर भी हो रहा था, तो उसका निज़ाम दूसरी जगह किया गया। लेकिन कोविड के बाद दोबारा जानू भाई की तरफ से भी और इसी तरह मोहल्ले वालों की तरफ से भी 1 से 2 मरतबा ये बात आई थी कि दोबारा इस निज़ाम को शुरू किया जाए, लेकिन चूँकि 2 जगह निज़ाम करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए इरादा था कि इसको आइंदा फिर दोबारा शुरू करेंगे। इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रस्ट की बात आई, आदि एजुकेशनल ट्रस्ट जिसकी सरपरस्ती हमारे मुफ्ती साहब कर रहे हैं, उसी की पूरी निगरानी मुफ्ती साहब की मशवरे से होता है। मुफ्ती साहब की तरफ से भी बात आई कि इस इलाके में जो पहले से निज़ाम चल रहा था उसको दोबारा शुरू किया जाए। तो पहले दूसरे नाम से चल रहा था, अब एक ट्रस्ट के तहत जिसकी सरपरस्ती हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, उस पूरी सरपरस्ती और निगरानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले के मुसल्लियान की तरफ से भी पहले से इदारे के लिए, मदरसे के लिए, शुबे उसके लिए ताउन रहा। सिर्फ जानी माली ताउन नहीं बल्कि अपने बच्चों को भेजकर पूरा ताउन भी कर रहे थे। मुस्तकिल तकरीबन पूरे अतराफ अकनाफ के बच्चे थे, अपना नाश्ता लेकर आते तो हम दोपहर का नाश्ता लेकर आते थे, दोपहर का खाना भी नहीं है उनका घरों की तरफ से आ जाता था। पूरा निज़ाम था पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से, इसका ताउन भी था। तो इंशाअल्लाह दोबारा ये शुरू हो, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फिर शुरू हो रहा है। तो पूरे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है इसे अपना मदरसा समझते हुए, अपना इदारा समझते हुए, इसमें सिर्फ माली ताउन नहीं बल्कि माल से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करके अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि ऐसे जो फितनों के दौर में भी अल्लाह ने न सिर्फ एक मकातिब का निज़ाम हमारे यहाँ कायम कर रहे हैं, बल्कि शोबे हिफ्ज़ का भी निज़ाम कायम हो रहा है। इस इदारे के तहत 3 साल आलिमियत का कोर्स भी रखा गया है। तो उसके लिए नौजवान हमारे जो खासतौर से मोहल्ले के नौजवान हैं, जो आमतौर से सुबह में जाकर शाम में वापस होते हैं, गालिबान का जो निज़ाम है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी चल रहा है, उसको और भी ज़्यादा तकनीक के साथ चलाया जा सकता है। इसलिए मैं इस मस्जिद का चूँकि मेरा पुराना ताल्लुक़ है, उस बुनियाद पर आप हज़रात से मैं गुजारिश भी करता हूँ कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इसका ताउन करें, माल से ज़्यादा जैसे कि बताया अपने तलबा को, अपने बच्चों को भेज कर स्कूल के निज़ाम के साथ शोबे इसका निज़ाम जो शुरू कर रहे हैं उसको मजबूत से मजबूत करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हकीकी जो शुक्र है यानी तालीम का हासिल करना इस मदरसे से, उसमें हमें भरपूर हिस्सा लेने की कोशिश अता फरमाए। जैसा कि हमारे मौलाना के फरमाने के बाद आपको ये बात वाज़ेह हो गई कि इंशाअल्लाह कल से बाज़ाब्ता हमारी इस मस्जिद में शोबे हिफ्ज़ का निज़ाम जारी होने वाला है, चलने वाला है। तो आप तमाम वालों से गुजारिश है
استغفر اللہ. کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلائیں اور حفظ کی تعلیم کی فکر فرمائیں. نہیں ایسا نہ ہو کہ دور دراز سے بچے آتے ہوں اور ہمارے محلے کے بچے نہ آئیں تو جناب تک اندھیرے کا معاملہ نہ ہو. سب سے زیادہ فائدہ ہمارے اس محلے والوں کو ہونا چاہیے. تو کوشش کریں ہر گھر سے ایک بچہ یا 2 بچے، 4 بچے تو 4 ملا کے داخل کر سکتے ہیں. ایسا یہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی لانا ہے، کم سے کم ایک. اگر ہر گھر سے یہ فکر ہو جائے تو انشاءاللہ ہر گھر میں ایک حافظ رہے گا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے خصوصاً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا اس ادارے میں داخلہ دلائیں اور حفظ کی تعلیم کی فکر کریں. اسی طرح جیسا کہ کہا گیا ہے 3 سالہ علم دین کورس کا نظام بھی ہے. ہمارے گھروں میں جو نوجوان بچے ہیں کالج پڑھتے ہیں اور یا جاب کرتے ہیں یا بڑی عمر کے اور بھی ہیں جو ماشاءاللہ اردو لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، وہ علم دین کورس سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ اپنا نام ظاہر کریں، حضرت سے آ کر ملاقات کریں اور فجر بعد یا عشاء کے بعد یا ظہر بعد جو آپ کی اپنی سہولت ہے کسی بھی وقت. ہمارا ادارہ صبح فجر سے رات 10:30 تک کھلا ہے آپ کی، تو کسی بھی وقت اپنی سہولت پر آ کر آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول پڑھتے ہوئے اگر حفظ کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کا بھی نظام ہمارے پاس ہے. فجر بعد 1 گھنٹہ یا مغرب بعد 1 گھنٹہ یا 4 بجے سے کسی بھی وقت میں آپ اپنے بچے کو جو ہے مدرسہ میں داخلہ دلا کر اسکول کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے بھی مطلب بلا مایوس کی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے جس طالب علم نے آپ کو سبق سنایا الحمد للہ وہ SLC کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو SLC پڑھتے ہوئے پہلے تو ہم نے منگول علوم طور پہ حفظ میں مستقل داخلہ دلایا تھا تو ماشاءاللہ 5 بار حفظ کر لی. لیکن ترتیب چلتے ہوئے جب SLC کا نمبر آیا تو ہم نے مدرسے سے روک کر اسکول میں داخل کر دیا. تو اسکول کی SLC کی تعلیم چلتے ہوئے اس سال جو ہے مزید 5 باریں ہمارے بچے نے تعلیم حاصل کر لی، مکمل کر لی. تو مکمل 10 باریں حفظ ہو گئے. تو حفظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اگر صحیح فکر ہو، صحیح ترتیب ہو، صحیح نہج کے ساتھ چلیں تو ماشاءاللہ آج کے دور کے بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ آسانی سے کر سکتے ہیں. جب سائنس پڑھ سکتے ہیں، میتھس پڑھ سکتے ہیں، جس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کہ ہم نے اس کو آسان کیا، بلکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہے تو یہ قرآن کو یاد کرنے والا جو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. جب قرآن پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ خود بھی اپنے بچوں کو یوز کرا سکتے ہیں. تو مزید میں یہ بات لمبی کرنے کی بجائے آپ سے ہی عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر فرمائیں اور مدرسے میں داخلہ دلائیں. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں آپ کے سجاب دعاؤں سے مجلس میں نماز کے بعد سب کو کھانے کا نظم ہے، سب کھانے سے فارغ ہو کر جائے نماز کے بعد. اذان ہوگی. درود شریف پڑھیں. لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں پوری امت کو تیری رضا خوشنودی والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما. مسجد کے اطراف میں آباد مسلمان گھرانوں کو قبول فرما. اے اللہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، جوان، بوڑھے کو قبول فرما. اے اللہ اس پوری آبادی کو اے اللہ قبول فرما. ہمارے اس پورے حلقے کو اللہ قبول فرما.
حلقے کی ہر مسجد کو قبول فرما، مسجد کے اطراف کی تمام مسلم آبادی کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کے اعتبار سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس حلقے کا نام ہی الخیر رکھا گیا ہے، اے اللہ خیر اور برکتیں، رحمتیں، بھلائیاں یہاں نازل کرنے اور اتارنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دین نصیب فرما، ایمان و اعمال نصیب فرما، اخلاق و کردار نصیب فرما، تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دین سے نوازنے کے فیصلے فرما، علم دین سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو مدرسہ یہاں شروع کیا جا رہا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما، تا قیام قیامت قائم فرما، آباد فرما، اس کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورے فرما، قلوب عباد کو اس کی طرف متوجہ فرما، محتاجوں کا محتاج بننے سے بچا لے، تیرا محتاج بنا لے، تجھ سے لینے والا ساری دنیا کو دینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول کر، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب